الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. یہ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 25 ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کافر لوگ نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی اگر واقعتاً تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے تو قیامت کا وقت کب ہے ذرا ہمیں بھی بتا دو. اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ قیامت کا وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے علم کو میں نے اپنے ساتھ کھانس رکھا ہے اور یہ نبی تو ایسے ہیں کہ یہ تو فقط ایک کھلم کھلے ڈرانے والے، لہذا ان کا کام یہی ہے کہ یہ تمہیں آگاہ کریں قیامت سے. قیامت کا وقت تو ایک ایسی چیز ہے جو میں ہی جانتا ہوں. اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ہے ایان یوم القیامہ کہ کافر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی ذرا بتاؤ کہ یہ قیامت کا وقت کب ہو. یہاں پر یہ جو کافر لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ قیامت کا وقت کب ہوگا تو دراصل یہ کوئی نامعلوم شے کی حقیقت کی معرفت کو طلب کرنے کے لیے یہ سوال ہو، مخلصانہ سوال ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ سوال کر رہے تھے تمسخر کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح صدیاں گزر گئی اور ہمارے آبا اور اجداد منو مٹی کے نیچے دفن ہیں. ہمارے آبا اور اجداد میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو زندہ ہوا ہوگا، اور یہ محمد تو دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ سب لوگوں کو مر کر زندہ ہونا ہے. حالانکہ اگر اگلی اعتبار سے اپنے دیکھنے جاوے تو قیامت کا ثبوت بالکل عقل کے مطابق. میرا عزیزو اگر بچہ 2 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے تو پھر جو بڑے لوگ ہوں گے وہ 20 کلو کا وزن اٹھاتے ہیں. بچے کے لیے اگرچہ ناممکن ہوگی یہ بات، اور بچوں کے لیے اگرچہ یہ بات بہت تو بچہ اگر 2 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے تو اس کے والدین 20 کلو کا وزن اٹھائیں گے. بچے کے لیے اگرچہ یہ بات بہت عقل سے دور ہوگی اور یہ بات گویا ناممکن ہوگی کہ وہ کس طرح 20 کلو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے تو مشکل ہوتے ہیں بلکہ ناممکن ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہی کام ممکن ہی کیا بلکہ نہایت آسان اور سہولت والے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگرچہ مردوں کو زندہ کرنا یہ چیز ایسی ہے کہ ہماری عقل کے اندر یہ بات آتی نہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز ناممکن ہوگی. بھلا میرے عزیزوں، وہ خدا جس نے بغیر ستون کا آسمان بنایا، جس نے زمین اس طرح بنائی کہ اس کو نہ بہت نرم بنایا کہ آدمی چل بھی نہ سکے، نہ اتنا سخت بنایا کہ پودے وغیرہ بھی اگ نہ سکے، وہ خدا جس نے مٹی کے بڑے بڑے پہاڑ زمین پر لگا دیے اس لیے تاکہ زمین اپنی جگہ پر رہے، کیا وہ 6 فٹ کے انسان کو قبر سے نکالنے پر قادر نہیں؟ میرے عزیزوں، کیا بات میں بیان کروں، سورج کی سطح پر 12,000 فahrenheit کا ٹیمپریچر لگا ہوا ہے. اتنا گرم ہے سورج. 12,000 فahrenheit کا ٹیمپریچر سورج اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہ بھی سطحی اعتبار سے. اس کی تہ کے اندر کتنی گرماہٹ ہے وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور یہی سورج زمین سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے. اگر آدھا فاصلہ بھی یہ سورج دور ہوتا نہیں، زمین جل کر راکھ ہو جاتی. وہ خدا جس نے سورج کو مناسب جگہ پر رکھ کر زمین کو بقا عطا فرمائی، وہ 6 فٹ کے انسان کو قبر سے نکالنے پر قادر نہیں. میرے عزیزوں، یہ جو زمین ہے اگر یہ چاند کی طرح چھوٹی ہوتی نا تو پانی اور ہوا کو جذب بھی نہ کر سکتی، اور اگر سورج کی طرح بڑی ہوتی تو ہوا کا جو دباؤ اس دھرتی پر پڑتا ہے نا وہ 500 میل کی دوری سے پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں. اگر سورج کی طرح یہ زمین اور یہ دھرتی سائز کے اندر بڑی ہوتی تو 4 میل کے دباؤ پر ہوا ہم تک پہنچتی، جس کی وجہ سے جس طرح ایک سکرٹیٹ یا ایک سفرجن اس پر اپنے بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ دب کر کچل جاتا ہے، اسی طرح ہماری حالت ہوتی. تو وہ خدا جس نے زمین کو بالکل معتدل بنایا، وہ 6 فٹ کے انسان کو نکالنے پر قادر نہیں. زمین فی گھنٹہ 1000 میل کی رفتار پر چل رہی ہے. وہ لوگ جو گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہیں، گاڑی اگر 100-200 کی سپیڈ پر ہوتی ہے تو آدمی پانی پی کر بھی گھبراتا ہے کہ کہیں پانی پینے جاؤں گا اور کپڑے پر پانی آ جائے گا. تو جب 100-200 کی سپیڈ پر اپنے چین سے پانی بھی نہیں پی سکتے گاڑی کے اندر، تو میرا خدا تو ایسا ہے کہ زمین کو یہ چلا رہا ہے 1000 میل پر. فی گھنٹہ 1000 میل یہ زمین سفر کرتی ہے. لیکن دیکھو تو صحیح، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں. تو وہ خدا جو ہمیں اس دنیا پر سسٹین کر رہا ہے، کیا وہ 6 فٹ کے انسان کو زمین سے باہر نکالنے پر قادر نہیں؟ زمین فی گھنٹہ 1000 میل کے فاصلے پر سفر کر رہی ہے. اگر 2000 میل کے فاصلے پر یہی زمین سفر کرتی ہے تو زمین کا کچھ حصہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ نباتات وغیرہ سب جل جاتے ہیں، سبزیاں کھانے کو ملتی نہیں، اور زمین کا کچھ حصہ اتنا سرد ہو جاتا کہ نباتات اڑتے ہی نہیں. یہ خدا زمین کو، سورج کو، چاند کو ایسے گہوارے کے اندر لیے ہوئے ہیں، ایک ایسی سائیکل کے اندر لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے نقصان نہیں ہوتا. میرا عزیزو، یہ اتفاق نہیں، اتفاق سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ خدا جو یہ سب کارنامے انجام دینے پر قادر ہے، کیا وہ 6 فٹ کے انسان کو قبر سے نکالنے پر قادر نہیں؟ یہی بات قرآن کئی آیتوں کے اندر کہہ رہا ہے، لیکن لوگ ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور کے اندر پھونک مارو. سور کے اندر وہ پھونک ماریں گے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلا سور کے اندر پھونک مارنا جو ہوگا اس کی کیفیت کچھ اس طرح ہوگی کہ پہلے آواز بالکل نرم ہوگی اور پھر دھیرے دھیرے وہ تیز ہوگی، اور پھر اتنی تیز ہوگی کہ تمام چیز اور تمام اشیاء جو اس دھرتی پر ہیں سب ہلاک ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی جب تمام چیزوں کو ہلاک کر دے گا تو ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب احوال کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث.
کہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ تو نے حکم دیا تو تیرے حکم سے میں نے زمین کو ہلاک کر دیا، تیرے حکم سے میں نے آسمان کو ہلاک کر دیا، اے اللہ تیرے حکم سے جتنے بھی درند چرند پرند تھے سب پر موت تاری آ گئی، اب کیا کرنا ہے اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بہت غصے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ کون باقی ہے اے ملک الموت؟ ملک الموت لرز کر کہے گا اے اللہ میں باقی ہوں، تو باقی ہے، جبریل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے، اور وہ فرشتے باقی ہیں جو تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت غصے کے اندر ہوں گے اور کہیں گے موت ہو جبریل پر، موت ہو میکائیل پر، موت ہو اسرافیل پر، موت ہو ان فرشتوں پر جو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ ملک الموت حکم کی تعمیل کرے گا، یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ اے اللہ جبریل تو آپ کے خاص فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، روح الامین ہیں، ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ جی صحیح قول کے مطابق فرشتوں پر بھی موت آنے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ملک الموت کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا میں باقی ہوں، اے اللہ آپ باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے ملک الموت میں نے ایک مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، آج وہ مقصد تو پورا کر چکا، اب تو خود اپنی جان لے لے۔ ملک الموت پھر خود اپنی جان لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمام آسمان تمام زمین کو اپنے ید کے اندر لے گا۔ ید کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھ، لیکن ہاتھ اللہ کا کیسا یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ اعلم بما یلیق بشانہ، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کون سی صفت ثابت ہے۔ حالانکہ ید کی صفت ثابت ہے یہ بات تو یقینی ہے، ید کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھ، لیکن وہ ہاتھ کیسا تو وہ ہماری طرح نہیں، کس کی طرح ہم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمام آسمان تمام زمین کو اپنے ہاتھ کے اندر لے گا اور پھر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کہاں گئے زمین میں تکبر کرنے والے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو میرے حکم سے عدولی کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو ایڑی چرا چرا کر چڑھتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو میرے حکم کی نافرمانی کرتے تھے؟ کہاں گئے ظالم لوگ؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، للہ الواحد القہار، جس کا غلبہ تمام چیزوں پر ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ تھا میرے عزیزوں کہ قیامت کا دن یہ بڑا سخت دن ہوگا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 2 کے اندر ہے کہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی بچی جو ہوگی نا، جس کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہوگا، اس کی ماں کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس نے کسی بچی کو دودھ پلایا تھا۔ جو حاملہ عورتیں ہوں گی اس دن کی سختی کی وجہ سے وہ اپنا حمل وضاعت کی جو مدت ہے اس کے پورے ہونے سے پہلے ہی جل گئے۔ لوگ نشے کی حالت کے اندر ہوں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی چیز پی نہیں ہوگی جس سے نشہ چلے، لیکن وہ دن ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی سخت چیز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری دیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوار ہونے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری دیں گے۔ یہ جو 2 احوال میں نے ذکر کیے یہ تو کچھ خیر والے احوال ہیں، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ ایسے ہوں گے جو چہرے کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری دیں گے۔ میرے عزیزوں ذرا سوچو، اللہ نے ہمیں عزت دی، جانوروں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رینگنے والا نہیں بنایا، سانپ کی طرح ہم رینگ کر یہاں سے وہاں نہیں جاتے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ ہمارا چہرہ بلند ہوتا ہے بالکل آسمان کی طرح، ہمارے خیالات ستاروں کی طرح بے شمار، ہماری آنکھیں سورج اور چاند کی طرح، ہمارے اندر تمام قسم کے پانی موجود ہیں، ہماری تھوک کے اندر میٹھا پانی، ہمارے آنسوؤں کے اندر نمکین پانی، ہمارے پتے کے اندر کڑوا پانی، ہمارا پسینہ یہ گویا سمندر کے قطروں کی طرح۔
گویا ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عزت سے ہمیں بنایا ہے. تو اگر ہم اپنے پیروں سے چل نہ سکتے اور رینگ کر مسجد کے اندر آتے، دیکھنے والے بھی دیکھتے کہ کتنے ذلیل لوگ ہیں. پھر قیامت کے دن جب تمام لوگ موجود ہوں گے، تمہارے اساتذہ تمہارے سامنے ہوں گے، تمہارے مشائخ تمہارے سامنے ہوں گے، انبیاء، شہداء، صالحین، یہ سب لوگ تمہارے سامنے ہوں گے اور تم چہرے کے بل گھسیٹ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حاضری اس طرح دے رہے ہوگے، کتنی ذلت کی بات ہے. کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے جو اس طرح حاضری دیں گے. صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی چہرے کے بل بھی چل سکتا ہے؟ آدمی چلتا تو ہے پاؤں کے ذریعے سے، اللہ نے پاؤں کے اندر وہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی چل سکتا ہے. چہرے کے اندر چلنے کی استطاعت، طاقت، قوت ہے ہی نہیں. چہرے کے بل کس طرح چلیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو میں شروع بیان سے کہہ رہا ہوں. وہ ذات جو پاؤں کے ذریعے سے چلانے پر قادر ہے، وہ چہرے کے ذریعے سے کیوں چلا نہیں سکتا؟ وہ ذات بہت عالیشان ہے. اس لیے عالیشان جو بھی ذات ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے حکم کی فرما برداری ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آدمی نافرمانی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کا بھلا ہوا ہی نہیں کہ ہمارا ہوگا. کل قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. بیان کے شروع کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج جو سورج زمین سے دور ہے، اس کی مقدار سائنسدانوں نے بیان کی ہے 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور آج سورج ہے. لیکن میرا عزیزو دیکھو کہ دوپہر کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہے، اے سی کے بغیر ہم نماز پڑھنے پر قادر نہیں. ہمارے کمزور جسم پسینے کے اندر شرابور ہو جاتے ہیں. اے سی کے بغیر ہم نماز پڑھنے پر قادر نہیں، ہم عبادت بھی کر نہیں سکتے ڈھنگ سے. تو جب سورج اتنا دور ہے، 9 کروڑ 33 لاکھ میل آج سورج دور ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کل قیامت کے دن کیا حالت ہوگی جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. کچھ لوگ، مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ پسینہ کے اندر باقاعدہ ڈوب گئے. گناہ جیسے کیے ہوں گے اتنا پسینہ ان کو کل ہوگا قیامت کے دن. کچھ لوگوں کا پسینہ یہ گھٹنوں تک، کچھ لوگوں کا پسینہ پیٹ تک، کچھ لوگوں کا پسینہ چہرے تک، اور کچھ لوگ تو ایسے بدقسمت ہوں گے کہ باقاعدہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. کل قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے. ہمارے اسلاف نے کی، میرے عزیزوں، ایسی تیاریاں کی. صفت الصفوہ کے اندر ہے کہ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے اندر قیام اتنا لمبا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ ان کے پیروں کے اندر ورم آ جاتا تھا. کل یہ لوگ کل قیامت کے دن حاضری دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے ہماری پوری زندگی اس طرح گزاری کہ اتنا لمبا لمبا قیام کیا کہ باقاعدہ ہمارے پیروں پر ورم آتے تھے. امام مسروق ہی کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گیا. حج کرنے کے لیے گھر سے جاتا ہوں تو لمبا سفر ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں جو حج کا سفر ہے تو آدمی ہندوستان سے اگر مکہ مدینہ جائے گا تو پھر اس صورت میں بہت کم مدت میں آدمی سفر طے کر لیتا ہے. لیکن اس زمانے میں تو سفر کرنے میں کافی آدمی کو دشواری ہوتی تھی اور وقت بھی لگتا تھا. امام مسروق کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے میرے عزیزوں کہ جب یہ حج کے لیے گئے تو جب تک یہ واپس نہیں آئے، ان کے بارے میں یہ بات ہے فلم ینم حتی، انہوں نے سویا تک نہیں، پورے سفر میں یہ سوئے نہیں، الا ساجدا علی وجهه حتی رجع. سونا ہوتا تو سجدے میں چلے جاتے، اپنے چہرے پر یعنی اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے، اس پر بوجھ ڈالتے اور اس طرح سو جاتے. لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی کمر کو زمین سے لگا کر انہوں نے حج کے سفر میں آرام نہیں کیا. یہ امام مسروق سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. میرا عزیزو، سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے کہ امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے. کون تھے؟ چیف جسٹس. سرکاری آدمی کوئی ہوتا ہے، عام آدمی بھی ہوگا لیکن کتنا مصروف ہوتا ہے. کیوں؟ نوکری کرتا ہے سرکار.
امام ابو یوسف اپنے زمانے میں چیف جسٹس تھے، یعنی بغداد کے اندر اور پورے عالم اسلام میں جو سب سے بڑا جج وہ امام ابو یوسف. اتنی بڑی ان کی مشغولی تھی، لیکن اس کے باوجود میں ایک تعجب کی بات بتاؤں، سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے کہ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. اتنی مشغولی کے باوجود 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. 200 رکعت نفل. ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ روزانہ دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے. حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے کہ مرہ حمدانی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ کا کیا معمول ہے، کتنی نفل پڑھتے ہو آپ؟ مرہ حمدانی نے کہا جوانی کے اندر پڑھ لیا کرتا تھا میں زیادہ، اب میں نے اس سے آدھی کر دی. لوگوں نے اشارہ کیا، کہا حضرت ذرا بتا دو. انہوں نے کہا 250 رکعت نفل پڑھتا ہوں. 250 رکعت نفل بڑھاپے کے اندر پڑھتے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جوانی کے اندر دن کے اندر 500 رکعت نفل پڑھنے کا ان کا معمول تھا. میرے عزیزوں، قیامت پر بات چل رہی تھی. کل قیامت کے دن یہ سب لوگ حاضر ہوں گے. کل قیامت کے دن کوئی آئے گا ایسا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ بات پیش کی ہوگی کہ میں نے 500 رکعت نفل پڑھی اور کئی سالوں تک پڑھی. کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اپنا کٹا ہوا سر لے کر آئے گا. کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اپنا زخمی جسم لے کر آئے گا کہ یہ اللہ پوری زندگی میں نے جہاد کے اندر گزاری. فلسطین کے بچے، غزہ کے بچے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پر حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ یہ سب کام ہم نے کیے. فکر کی بات یہ ہے کہ ہماری پیشی ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ تبارک و تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ تراویح کے اندر بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی یہ اللہ ہم رمضان کے مہینے میں تیرے لیے کھڑے ہو نہیں سکتے تھے. افطاری کے اندر یہ اللہ تو ہمارا دسترخوان سجا کر رکھتا تھا. کیا نہیں ہوتا تھا ہمارے دسترخوان پر؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلواتا تھا تو. غزہ کے اندر لوگ ترستے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نہیں. کل قیامت کے دن اگر ہم نے اس عبادت کے اندر کوتاہی کی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ روزے اگر ہم نے رکھے نہیں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ایک خاتون ایسی گزری ہے جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر زبان سے کوئی بات کہی نہیں. غیبت کرنا، بہتان لگانا، جھوٹ بولنا یہ تو بہت دور کی بات، اپنی زبان سے کوئی بات نکالی ہی نہیں ہے. فقط نکالا ہے اپنی زبان سے تو قرآن نکالا ہے. کل یہ بھی قیامت کے دن حاضر دے گی. اللہ کہے گا کیا لائی ہے؟ وہ کہے گی اے اللہ پوری زندگی میں نے اپنی زبان کو تکلم کے اندر استعمال کیا ہی نہیں. زبان کے ذریعے سے میں نے تیرے پاک کلام کی تلاوت ہی کی ہے پوری زندگی. کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوچھے گا کہ کتنی تلاوت تم نے کی. ہم کیا جواب دیں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میرا عزیزو، نصیحت حاصل کرنا یہ مسلمان کی شان ہے. نصیحت جب اس سے کی جاتی ہے تو وہ فوراً قبول کرتا ہے. قرآن کے اندر ہے کہ جب ان کو اللہ کی نصیحتیں کی جاتی ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل گھبراتے ہو جاتے ہیں. اگر نصیحت قبول کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ابھی بھی نہیں، نہ اگر ہم ابھی بھی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہماری شان تو شیطان والی شان ہے. شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ سجدہ کر، لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ نہیں، میں سجدہ کرنے والا نہیں. سورہ اعراف کے آیت نمبر 12 کے اندر اس نے کہا قال انا خیر منہ. یہ کون ہوتا ہے مجھے سجدے کے لیے کہنے والا؟ نہیں، یہ کون ہے یہ کہ جس کے سامنے میں سجدہ کروں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. بھلا جو اعلیٰ ہو وہ اسفل کے سامنے اپنا سر جھکائے، میں اس کے سامنے سر جھکانے والا نہیں. اللہ نے اس کو مردود کر دیا. معلوم ہوا کہ نصیحت اور حکم پر عمل فقط مسلمان کرتے ہیں.
اگر کوئی آدمی حکم سے عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ تو شیطان اور کافر والی حالت ہے۔ آدمی خود اپنا تجزیہ کر لے کہ ہم کون سی صف کے اندر کھڑے۔ کسی بے کس کو اے بے داد گر، مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا، برے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر ڈالا تو کیا مارا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو ان کے شیخ مولانا الیاس صاحب کی طرف سے 12 تسبیح دی جاتی تھی، جیسے کہ ایک شیخ اپنے مرید کو دیتا ہے، اس کے اندر 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، 400 مرتبہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور 600 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اس میں ذات کا ذکر دیا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ شیخ اپنے مرید کے لیے جو بھی مناسب سمجھے وہ مقدار شیخ اپنے مرید کو دیتا ہے۔ پہلے 100 سے ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ 200 کرتا ہے، 300 کرتا ہے، 400 کرتا ہے۔ میرا عزیزو، یہ مولانا الیاس صاحب نے مولانا انعام الحسن کو کتنا ذکر دیا تھا معلوم؟ اور مولانا انعام الحسن وہ ذکر کرتے بھی تھے 70,000 مرتبہ اس میں گرامی کا ذکر روزانہ ڈیلی مولانا انعام الحسن صاحب کرتے تھے۔ نظام الدین کے اندر فجر پڑھتے، نظام الدین کے اندر فجر پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے ہمایوں کے مقبرے کے پاس، اور وہاں بیٹھ کر ظہر تک یہ 70,000 مرتبہ اس میں گرامی کا ذکر کرتے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا جو ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری حالت یہ ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں یہ بات ابن حجر نے بیان کی ہے، اور یہ بات فتح الباری کے مقدمے کے اندر موجود ہے، اور حدیث ساری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ فتح الباری یہ بخاری کی شرح ہے، بخاری کے اوپر جو ڈاکیومنٹری ہوئی ہے اس میں سب سے افضل ڈاکیومنٹری اور شرح اگر کس نے کی ہو تو ابن حجر نے کی ہے، اور انہوں نے اس شرح کا نام اور اس ڈاکیومنٹری کا نام فتح الباری رکھا ہے۔ اس کے شروع کے صفحات کے اندر یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 16 سال کے تھے نا تب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور ان کے اساتذہ کتنے تھے معلوم ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ تو اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ہماری انگلیوں پر ان کو گن سکتے ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1080 تھی۔ بھلا وہ ذات جس نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اس کا علم اس دنیا میں پھیلے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ اپنے کاتب اور خاص شاگرد محمد ابن ابی حاتم سے کہتے ہیں کہ بچے آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا، کئی دن ایسے ہوتے تھے میرے علم حاصل کرنے کے وقت کے اندر کہ گھاس کھا کر مجھے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ تو بات میری طرف سے میرا عزیزو تمہیں یہی بات پہنچانی ہے کہ قیامت کا دن یہ بڑا سخت دن ہے، اور اعمال کرنے والوں نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان کو نجات مل ہی جائے گی۔ ہمیں فکر کرنی ہے ہماری، اگر ہم ہماری فکر کریں گے اور اگر ہم گناہوں سے بچ کر اطاعت کریں گے اللہ کی، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ ہمیں نجات دے گا۔ کوئی آدمی کو پیسے ملتے ہیں تو وہ پیسہ لے کر اس کو صحیح کام کے اندر استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ پیسہ لیتا ہے تاپڑی کے اندر جلا دیتا ہے اور پھر گرمی حاصل کرتا ہے اس سے۔ کوئی آدمی کو اگر 1 لاکھ روپے دے دیے جاوے اور وہ اس کو لے، اس پر کیروسین لگاوے، اس پر آگ جلا کر ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے اور تاپڑی کرے، تو کچھ دیر کا سکون تو اس کو ملے گا، لیکن اس کو بیوقوف کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ میرے عزیزو ایسے آدمی کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ گویا ہمارے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اس کو غلط کاموں کے اندر استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کل قیامت کے دن کے لیے درجات ہمارے بلند کریں، ورنہ ہماری مثال اس آدمی کی جیسی ہوگی کہ جس کو 1 لاکھ روپے ہفتے کے اندر ملتے ہیں اور انویسٹ کرنے کے بجائے وہ اس کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور خصوصاً عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔